اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی پس ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ آئیے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑے تاجر کی کہانی سنتے ہیں، خود اس کی زبانی۔ یہ ایک بہت بڑا تاجر تھا جو اپنے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ میں سفر حج کر رہا تھا، میرے پاس 3000 سونے کے دینار اور ہیرے جواہرات چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں تھے، اور میں نے انہیں اپنے کمر سے باندھ رکھا تھا۔ ایک مقام پر جب میں رفع حاجت کے لیے بیٹھا تو میری کمر سے دفتن ایک تھیلی گر گئی تھی، اور کوئی 3 میل کا راستہ طے کرنے کے بعد مجھے وہ تھیلی یاد آئی، لیکن اب لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ میرے پاس چونکہ کافی مال و دولت موجود تھا، لہٰذا اتنی بڑی رقم ہاتھ سے نکل جانے کے باوجود مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حج کر کے میں اپنے وطن واپس آ گیا، پھر میرے حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں بالکل خالی ہاتھ ہو گیا، اور حوادث سے زمانہ نے میرے عزت و وقار کو ذلت سے بدل دیا۔ دوستوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے اور دشمنوں کی بری بھلی باتوں کے وار سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اب میں ایسا مسافر بن چکا تھا جس کی بظاہر کوئی منزل نہیں تھی۔ ایک دیہات میں پہنچا تو وہاں رات سر پر آ چکی تھی۔ میرے پاس مال دنیا میں سے 1 درہم کا چھٹا حصہ اور آدھا نقرہ باقی رہ گیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ رات تاریک تھی اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اپنے اہل و عیال کو لیے اس گاؤں کی ایک بالکل معمولی سی سرائے میں پہنچا، اور وہیں میری بیوی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ اس حالت میں میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو، ورنہ میں ابھی بھوک سے مر جاؤں گی۔ ایسی سختی کے عالم میں ایک دکاندار کے پاس گیا اور اس کی کافی منت سماجت کر کے دکان کھلوائی، اور اپنی اس معمولی سی رقم کے بدلے تھوڑا سا زیتون کا تیل اور ابلی ہوئی سبزی کی کچھ مقدار مٹی کے پیالے میں لے کر اپنی سرائی کی طرف جانے لگا۔ راستے میں میرا پاؤں لڑکھڑا گیا اور میں گر پڑا، اور نتیجے میں مٹی کا وہ پیالہ جو میرے ہاتھ میں تھا ٹوٹ گیا، اور جو کچھ اس کے اندر تھا وہ ضائع ہو گیا۔ رنج و غم کی شدت سے میرا دل زندگی سے بھر گیا تھا، چنانچہ اسی جگہ کھڑے ہو کر میں اپنا چہرہ پیٹنے لگا اور بے اختیار چیخ چیخ کر گریہ وزاری کرنے لگا۔ قریب ہی ایک گھر موجود تھا، اس کی دیواریں کافی اونچی تھیں اور بظاہر وہ بڑی عالیشان عمارت تھی۔ اس عمارت کی کھڑکی سے ایک شخص نے اپنا سر باہر نکالا اور مجھے ڈانٹ کر کہنے لگا کہ اتنی رات کو یہ کیسا شور مچا رکھا ہے، تم نے تو میری نیند خراب کر کے رکھ دی ہے۔ میں نے اسے اپنا سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے کہا یہ سارا واویلا 1 درہم کے چھٹے حصے اور آدھے نقرے کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے ہے۔ اس نے مجھے مزید ڈانٹا اور برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے میں نے اسے جواب دیا خدا جانتا ہے کہ یہ مال میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مجھے تو خود اپنے اور اپنی بیوی بچوں کی بھوک کا خیال آ رہا ہے۔ میں یہ سوچ کر مضطرب اور پریشان ہوں کہ میری بیوی اور بچہ بھوک سے مر جائیں گے، مجھے ان کی حالت پر رحم آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے جب فلاں سال حج کیا تھا اور میری حالت کافی اچھی تھی تو فلاں منزل پر 3000 سونے کے دینار اور زر و جواہر سے پر تھیلی مجھ سے چھوٹ گئی تھی، لیکن اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اے شخص، تم کچھ تو خدا کا خوف کرو اور مجھے اس طرح ملامت کرنے سے باز رہو۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو کہنے لگا اس تھیلی کی کیا نشانی ہے؟ اس کے اس سوال پر میں نے دوبارہ رونا شروع کر دیا اور اس سے کہا یہ کیا خواہ مخواہ کا سوال تم مجھ سے کر رہے ہو؟ میری یہ بات سن کر وہ شخص اپنے گھر سے باہر آیا اور کہنے لگا
میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس تھیلی کی کوئی نشانی مجھے نہیں بتاؤ گے۔ مجبوراً میں نے اس شخص کو تھیلی کی نشانیاں بتلا دیں۔ پھر وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہنے لگا تمہارے اہل خانہ کہاں ہیں؟ میں نے اسے اپنے اہل خانہ کا پتہ بتایا۔ اس شخص نے اپنا ملازم بھیج کر میرے بیوی بچوں کو سرائے سے بلوا لیا اور ساتھ ہی اس نے اپنے ملازم کو یہ بھی ہدایت کر دی کہ یہ جو کچھ بھی مانگیں انہیں فراہم کر دینا۔ پھر وہ ملازم میرے لیے کپڑے لے کر آیا اور میں نے غسل کر کے وہ کپڑے پہن لیے اور یہ رات بڑے آرام سے گزر گئی۔ صبح سویرے جب سو کر اٹھا تو میرے لیے ساری سہولتیں موجود تھیں۔ اس شخص نے کہا کچھ دن یہیں رہو کہ جب تک تمہاری بیوی صحت یاب ہو جائے تو چلے جانا۔ اس شخص نے 10 دن تک ہماری مہمان نوازی کی اور ہر روز مجھے 20 دینار دیتا رہا اور میرے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتا رہا۔ ابتدا میں اس کے اس طرح ڈانٹنے کے بعد اس کے ایسے سلوک سے میں حیران تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک دن مجھ سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے بتایا میں تاجر ہوں اور خرید و فروخت کے سلسلے میں اچھا خاصا تجربہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا میں تمہیں سرمایہ فراہم کرتا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ شریک ہو کر کاروبار میں حصہ لو۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کے 200 دینار میرے حوالے کیے اور کہا اسی علاقے میں خرید و فروخت میں لگ جاؤ اور اپنا کاروبار دوبارہ شروع کرو۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے تجارت شروع کر دی۔ چند دنوں کا جو منافع حاصل ہوتا میں اسے لا کر دے دیتا تھا۔ ایک دن جب میں اس کے کمرے میں گیا تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے دیکھا یہ وہی تھیلی ہے جو سفر حج کے دوران مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ خوشی کے مارے مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور پھر جب ہوش آیا تو اس پر میں نے کہا کہ اللہ یہ تو وہی تھیلی ہے جو مکہ کے راستے میں مجھ سے گر گئی تھی۔ اس شخص نے بتایا کہ کئی سالوں سے میں اس تھیلی کی حفاظت کے سلسلے میں زحمت برداشت کر رہا ہوں۔ اس رات جب تم نے اس تھیلی کی نشانی بتائی تو میں نے سوچا کہ یہ تمہیں لوٹا دوں، لیکن پھر مجھے یہ سوچ کر خوف محسوس ہوا کہ کہیں تم اس اچانک خوشی کو پا کر بے ہوش نہ ہو جاؤ اور وہیں موت کا شکار نہ ہو جاؤ، لہٰذا میں نے تمہیں آہستہ آہستہ یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اب اپنی یہ تھیلی لو اور مجھے معاف کرو کیونکہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر میں نے وہ تھیلی لی اور جو کچھ بھی مجھ پر قرض تھا ادا کر دیا اور اپنے پروردگار کا شکر بجا لایا۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کا بھی شکریہ ادا کیا اور لوٹ کر اپنے وطن واپس آ گیا۔ مجھ پر آسانی اور خیر و برکت کے دروازے بھی دوبارہ کھل گئے اور انتہائی غریبی کے بعد دوبارہ امیری نصیب ہو گئی۔ بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس قصے کو بہت زیادہ سراہیں گے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایسی ہی ویڈیوز اور ایسی ہی مختلف کہانیاں آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔